بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ متحدہ اپوزیشن نمبرز گیم بھی زیادہ کر چکی ہے لیکن پھر بھی کپتان سے خوفزدہ ہے، اور اب آپ دیکھیے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اگلا قدم بھی اٹھا دیا گیا ہے اور خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی گئی ہے۔ اب اس میں خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو عمران خان صاحب ختم نہ کر دیں، تحلیل نہ کر دیں، جس طرح سے انہوں نے قومی اسمبلی کو کیا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کے 97 لوگ ہیں، 97 ایم پی ایز ہیں، جبکہ اپوزیشن کے پاس 51 ہے، تو یہ تقریباً آدھ کا فرق ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام یہ کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے اب رکاوٹیں کیا کیا ہیں اور پریشانیاں کیا کیا ہیں، اسی پر ہم بات کریں گے۔ کیا ضرورت ہے کہ جی اب متحدہ اپوزیشن اتنی زیادہ مضبوط ہوتے ہوئے بھی، جیو کی خبر ہے، جیو جس کو متحدہ اپوزیشن بہت زیادہ اوتھینٹک اور اپنا مانتی ہے، جیو کی خبر ہے کہ مصالحت کی پیشکش کر دی گئی ہے متحدہ اپوزیشن کی طرف سے عمران خان صاحب کو۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اب وہاں پر کس طرح سے منڈی کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، یہ تو ظاہر ہے بیرونی طاقتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کتنی منڈی لگے گی، کیا ریٹ لگے گا، کتنی اجازت ہے، کیا نہیں ہے، کیونکہ اب آپ نے سندھ ہاؤس بھی دیکھ لیا، اب لاہور کا ہوٹل بھی دیکھ لیا، تو اب باری ہے پشاور کی کسی ہوٹل کی۔ لیکن مسئلہ بہت زیادہ بڑا بن گیا ہے متحدہ اپوزیشن کے لیے خیبر پختونخوا میں۔ ایک تو ظاہر ہے کہ نمبر گیم ہے، لیکن وہاں پر اگر 30-40 لوگ پنجاب میں خرید و فروخت ہو سکتی ہے بھیڑ بکریوں کی طرح، تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں کہ چلیں 50 لوگ ہیں، ادھر 97 ہیں، تو اگر 20-25 لوگ خرید لیے جاتے ہیں تو دیکھیے وہ 20-25 جب ادھر آئیں گے تو پھر مقابلہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ تو باہر سے آشیرواد بھی ہے، سارا ہے، اور پھر وہ بیلٹ آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی افغانستان کے ساتھ بھی لگتی ہے، تو وہ بھی بڑی اہمیت اس کی بن جاتی ہے۔ تو اب پہلے بھی ہو چکا ہے، تو آپ نے دیکھا تھا کہ قرآن مجید پر حلف بھی دیے لیکن پھر بھی پکڑے گئے، جناب پیسے لیے تھے سینٹ میں وہ ڈالنے کے لیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر یہ حرکت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اب اگر تو پیسے دیکھیں ریٹ کس حد تک جاتا ہے، بیرونی طاقت کا کتنا اس میں اثر و رسوخ ہوتا ہے، تو کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے، مگر عوام کا جو ریئیکشن آ رہا ہے، آپ یقین جانیے کہ جو لوگ وہاں پر اس طرح نکل رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جگہ جگہ پر، جس طرح سے لوگوں نے، خاص طور پہ میں دیر کی دیکھ رہا تھا فوٹیج، نعرے لگا رہے ہیں آزادی آزادی آزادی۔ یعنی یہ صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا دہشت گردی کی جنگ میں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی خاندان ایسا نہیں ہے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار، جاننے والا، کوئی دوست احباب میں کوئی اس جنگ کی وجہ سے متاثر نہ ہوا ہو۔ ان کو بہت زیادہ اپنی خود مختاری کا ہے، بہت زیادہ احساس ہے، پورے پاکستان کو ہے، پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یعنی وہ کپتان جو ہے نا، وہ ایک طوفان بن گئے ہیں، اتنی زیادہ وہاں پر تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں اور پرجوش ہے کہ یہ جو لوٹے بنیں گے، اگر کوئی لوٹا بنتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا نکلنا۔ وہ اب یہ جو 20-30 کروڑ روپے کی گیم ہے، وہ 1 ارب روپیہ بھی لے لے گا تو وہ یہاں سے پھر ملک سے ہی جائے گا، یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ جس طرح کا جوش وہاں پر نظر آ رہا ہے، وہاں صرف اور صرف یہ دکھانے کے لیے کہ فی الحال عمران خان اسمبلی تحلیل نہ کرے، اس لیے کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کا ایسا کوئی ارادہ نظر بھی نہیں آ رہا، اور مجھے نہیں لگتا، اگرچہ پیسے آفر کرنا شروع کر دیا گیا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اور یہ تصدیق کی ہے تیمور جھگڑا صاحب نے، جو کہ صوبائی وزیر خزانہ اور صحت بھی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ فوری طور پر ابھی تحریک عدم اعتماد آئی ہے، فوری طور پر فون جو ہے وہ جناب آنے لگ گئے ہیں اپوزیشن کے۔ ایک رہنما نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ سب بکنے کے لیے نہیں ہوتے، سب بکاؤ مال نہیں ہوتا، اور میں نے فوری طور پر سی ایم کو اس حوالے سے آگاہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کس طرح سے یہاں پر ریٹ اور منڈیاں لگ رہی ہیں، تو وہ سمجھا کہ جناب چونکہ ہم نے وفاق میں یہ کام کر کے دکھا دیا، اس کے بعد ہم نے پنجاب میں یہ کام کر کے دکھا دیا، تو اب کیا مسئلہ ہے، اس لیے نعرے لگا رہے ہیں جی آزاد کشمیر میں بھی کر دیں گے، گلگت بلتستان میں بھی کر دیں گے، اب خیبر پختونخوا میں بھی آگے ہیں۔ لیکن یہ گیم اتنی آسان نہیں ہے۔ اگر یہ گیم اتنی ہی آسان ہوتی تو جناب آپ دیکھیے کہ یہ مصالحت کی پیشکش نہ ہوتی۔ شہباز شریف صاحب نے، یہ جیو کی خبر ہے، شہباز شریف صاحب نے متحدہ اپوزیشن کے دیگر رہنماؤں سے مل کر مشاورت کے بعد یہ پیغام بھیجا ہے تحریک انصاف کو کہ آئیں مل بیٹھتے ہیں، اور خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے جناب اصلاحات، یعنی جو کچھ کیا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ، دیگر معاملات اوورسیز پاکستان کا، اس میں جناب آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ان چیزوں کو ہمیں رول بیک کروائیں تاکہ کوئی بڑا ایشو نہ بن جائے۔ تو یہ کہاں کی بات سوچ رہے ہیں؟ ان کا خیال ہے کہ باہر کے جو آقا ہے وہ عمران خان پر بھی دباؤ ڈال دیں گے اور اس طرح کا کام ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ
اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ گئی ہیں, یہ بھی جیو کی خبر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ واپس آ رہے ہیں. ابھی خلیج ٹائمز کا میں دیکھ رہا تھا, وہاں خبر چھپ گئی ہے کہ میاں نواز شریف کی طبیعت میں اچانک بہتری ہوئی اور ڈاکٹرز نے ان کو ٹریول کرنے کی اجازت دے دی ہے, سفر کرنے کی اجازت دے بھی دی ہے. تو یہ کتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں. دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پر, کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا یہ سب اب اتنا آسان ہوگا. یہ اب آپ دیکھیں کہ کیا اس دن کا انتظار کریں جس دن یہ لوٹے سارے عوام میں نکلتے ہیں اور تب کیا رد عمل آتا ہے. کیونکہ ان کو کوئی خاص ووٹ نہیں ملے تھے جب تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں تھا. اب خیبر پختونخوا میں یہ جو عمران خان صاحب نے بیانیہ بنایا ہے, جو یہ خط کا معاملہ ہے, جس طرح وہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے لے آئے ہیں, اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ جناب پورے پاکستان میں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں یہ اب اپوزیشن کی دال گل سکے گی. یہ بے شک منڈی لگا کے دیکھ لیں, لیکن لوگ اس طرح سے نہیں آئیں گے. یہ اب یعنی 40-50 لوگ ان کو کہاں تک پیسے دیں گے, کہاں تک یہ بات چھپی رہے گی, یہ بہت مشکل ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ 96 لوگ تحریک انصاف کے ہیں جی یہاں پر خیبر پختونخوا میں, اور عوامی نیشنل پارٹی کے 12 ہیں, جماعت اسلامی کے 3 ہیں, بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 ہیں, JUI کے 15 ہیں, پیپلز پارٹی کے 6 اور مسلم لیگ نون کے 7 ممبران ہیں. دیکھیں آپ, دیکھا آپ نے کہ سارے ملا کر بھی کہیں کم ہے, آدھے بھی بنتے. لیکن یہ بات دیکھیے کہ جب بیرونی طاقتیں انوالو ہو جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. 155 لوگوں والی جماعت, MNAs 155, تحریک انصاف, وہ کیسے آپ دیکھیے خلیج میں بدل دیتے ہیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملا کر, یعنی جو اب وزیر اعظم کس کا ہوگا جس کی 85-86 سیٹیں ہیں, وہ 155 والا نہیں, 85 سیٹوں والا. کیونکہ حکم آ گیا ہے تو جناب ان کے حکم پر چلنا ہے اور معاملات اسی طرح چلانے ہیں. مگر اتنا بھی نہیں ہوتا. پوری اپنی وہ زور لگا رہے ہیں, انہوں نے باہر بھی رپورٹ بھیجنی ہے. جناب دیکھیں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. آپ نے ہم پر جو ٹرسٹ کیا, ہمیں جو ٹاسک دیا, دیکھیے پھر ہم کیا کرتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو قوم ہے وہ اب نکل آئی ہے, وہ بیدار ہو گئی ہے. اور یہ جو آزادی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ خود مختاری اور آزادی یہ بیرونی طاقتوں سے بھی حاصل کرنی ہے, یہ کہہ دینا ایک سابق وزیر دفاع بھی ہو اور سابق وزیر خارجہ بھی ہو. سوچ دیکھیں نا, خواجہ آصف صاحب یعنی کیسی جگہوں پر رہ چکے ہیں. دفاع کی بات ان کے انڈر ایک طرح سے ساری یہ ہماری افواج آتی ہیں, انہوں نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. دفاع والا بندہ کیا کہہ رہا ہے جی سابق, اور شاید اب بھی ان کو جناب آگے اگر حکومت بنتی ہے اپوزیشن کی تو ان کو اسی طرح کا پورٹ فولیو ملے. اور وزیر خارجہ بھی رہے, یہ دونوں پورٹ فولیو رکھنے والا کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں امریکہ کے, ہم تو ڈرپیں لگی ہوئی ہیں, ہم تو ختم ہو جائیں گے اس کے بغیر, ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی. تو آپ سوچیے نا کہ کیا سوچ ہے. لیکن کیا خیبر پختونخوا کے لوگ بھی اسی سوچ کی طرح ہے, کیا پاکستان کے لوگ اسی سوچ کی طرح ہیں؟ نہیں جناب, ایسا نہیں ہے. اب لوگ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں, انہوں نے جتنا کرنا تھا کر لیا. اب وہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ ممکن ہو, کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ اب ریٹ اتنا اوپر چلا جائے گا تو کچھ زمین خریدے جا سکتے ہیں, لیکن اتنا نہیں ہو سکے گا. میں نے اس طرح بتایا 97 لوگ ہیں تحریک انصاف کے, شاید چند لوگوں کو یہ کر سکیں کیونکہ کئی ملاقاتیں یہ کروا چکے ہیں ساری. مگر اب یہ سارا ڈرامہ چکے, یہ سارا پلان, یہ ساری گیم سازش اب سب کے سامنے آگے ایکسپوز ہو گیا. تو اب یہ جو اگر ضمیر جاگے نا تو یہ کسی نے اب ماننا نہیں ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.